میرا یہ ایمان ہے شہزادی کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری موت لکھی ہوگی تو مجھے ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملے گی اور میں مر جاؤں گا۔ اس لیے تم بے فکر ہو کر مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، ہو سکا تو میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ لال شہزادی تھوڑی دیر کے لیے سوچتی رہی اور پھر اس نے کہا، ہاں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم ایک بہادر اور نیک دل انسان ہو۔ تم ہی میری مدد کر سکو گے اور مجھے یہاں سے نکال سکو گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ ابھی رات ہونے میں تھوڑا وقت ہے۔ رات ہونے سے پہلے مجھے تمہیں اپنے بارے میں میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، اس لیے کہ اگر رات ہو گئی تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ جادو کا باغ ہے اور جہاں پر تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہو، اور یہ چشمہ، یہ پانی، یہ شگاف، یہ نہر، یہ سب کچھ جادو کا ہے، اور یہ ایک طلسم کدہ ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم مجھے آزاد کروا دو گے تو میں اس مصیبت سے ساری زندگی کے لیے نکل جاؤں گی۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گی تاکہ تم جان سکو اور مجھے اس مصیبت سے نکال سکو۔ میں ملک فاران کی شہزادی ہوں۔ میرا نام لال شہزادی ہے۔ میں جب بچپن میں پیدا ہوئی، جب میں بہت چھوٹی تھی تو تب ہی میرے والدین کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے ایک جواہر ایک لال کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب اس بات کا میرے والدین کو پتہ چلا تو رفتہ رفتہ یہ بات پوری سلطنت کے لوگوں کو بھی پتہ چل گئی۔ جہاں پر بہت سے لوگوں نے اس بات کو جان کر خوشی محسوس کی، وہاں پر کچھ لوگ حسد میں بھی مبتلا ہوئے۔ لیکن بہرحال کیونکہ میرا باپ ملک فران کا بادشاہ تھا اور بہت تگڑی سلطنت تھی، اس وجہ سے اگر کوئی اس بات کو جان کر کے حسد میں مبتلا بھی ہوا تو اسے اس بات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میرا بادشاہ باپ اور اس کی ہزاروں پر مشتمل فوج اس بات کی پشٹی کر سکتی تھی کہ اگر کوئی مجھے دیکھ کر کے میری طرف غلط نگاہ اٹھاتا تو وہ اس کا جواب دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ لیکن یہ بات تو صرف انسانوں تک محدود تھی۔ رفتہ رفتہ یہ بات دوسری چیزوں کو یعنی کہ جنات کو بھی پتہ چل گئی۔ جب جنات کو اس بات کا علم ہوا تو ان میں ہی ایک کالا جن تھا جو کہ اس بات کی کھوج کرنے لگا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ آخر کار کالے جن کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ میرے خون کا اگر ایک قطرہ زمین پر گرے تو وہ لال کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ کالا جن مجھے 7 سال کی عمر سے پہلے اٹھا نہیں سکتا تھا، یہ اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ اس لیے اس نے مجھے 7 سال تک کے ہونے کا انتظار کیا کہ جب میں 7 سال کی ہو جاؤں وہ مجھے وہاں سے اٹھا لے گا۔ وہ اسی طاق میں رہنے لگا، وہ انسانی شکل میں ہماری ہی سلطنت میں آ کر کے رہنے لگا۔ وہ ایک جن تھا لیکن لوگ جانتے نہیں تھے کہ وہ جن ہے۔ وہ انسانی شکل میں ہماری سلطنت میں رہتا تھا، ایک چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے بالکل انسان ہی کی طرح رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور میں 7 سال کی ہو گئی۔ میرے والدین بہت خوش تھے اور ہم سب لوگ بہت خوش تھے، ہماری سلطنت بہت خوش تھی۔ میرا باپ بادشاہ ایک نیک دل بادشاہ تھا اور اس سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ لیکن ایک دن جب کہ میں باغ میں کھیل رہی تھی اور میں 7 سال کی ہو چکی تھی، یہی کالا جن کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اس نے کافی سارے سپاہیوں کی موجودگی میں، کافی سارے لوگوں کی موجودگی میں ہی مجھے باغ سے اڑا لیا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے اور یہ مجھے اڑا کر کے لے گیا اور بہت سے لوگوں نے مجھے بچانے کی، پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ یہ ایک جن تھا، ہوا تھا، تو اس نے آنن فانن میں یہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور لوگ اس کو پکڑ نہیں سکے۔ اس واقعے کے بعد مجھے نہیں پتا میری سلطنت میں کیا ہوا، میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میرے والدین کس حال میں ہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ مجھے اٹھا کر کے ایک ایسی جگہ پر لے آیا جو بالکل ویران کھنڈرات پر مشتمل تھی۔ ویران کھنڈرات میں آ کر کے اس نے اپنے طلسم سے اس کھنڈر کو ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں بدل دیا۔ پھر اس نے اس باغ میں ایک ایسا طلسم کیا کہ اس نے ایک لکڑی کے تختے پر اور ایک تکیے پر اس نے کچھ ایسا عمل کیا۔ تکیہ اس نے میرے پاؤں کے نیچے اور لکڑی کا تختہ اس نے میرے سر کے نیچے رکھ دیا۔ جب تک یہ اسی طریقے سے میرے سر کے نیچے رہتے ہیں میں بالکل سوئی رہتی ہوں۔ مجھے اگر کوئی اٹھانے کی، جگانے کی کوشش کرے تو مجھے کچھ ہوش نہیں آتا اور نہ ہی میں اٹھ سکتی ہوں۔ جیسا کہ ابھی تم نے مجھے جگایا ہے تو تم نے یقیناً تکیہ میرے سر کے نیچے رکھا ہوگا اور لکڑی کا تختہ میرے پاؤں کے نیچے رکھا ہوگا اور اس کے بعد ہی مجھے ہوش آئی ہوگی۔ اس سے پہلے مجھے ہوش نہیں آتی، میں اسی طرح سے پڑی رہتی ہوں۔ میں 7 سال کی بچی تھی جب یہ مجھے یہاں پر اٹھا کر کے لایا اور اس نے میری بہت خدمت کی،
لیکن میں بہرحال اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی تھی، میں اس شخص کے پاس، اس جن کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرنے لگا اور میں یہیں پر قید ہو کر کے رہ گئی۔ یہ باغ، یہ باغیچہ، یہ سب ایک طلسم ہے۔ اس طلسم میں اس نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ یہ صبح کو یہاں سے چلا جاتا ہے اور رات ہونے پر یہ یہاں پر آ جاتا ہے۔ رات کو یہ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے اور میرا دل بہلاتا رہتا ہے۔ میرے لیے مختلف پھل، مختلف چیزیں یہ لے کر کے آتا ہے۔ مجھے اپنی طرف سے یہ ہر قسم کی سہولت دیتا ہے تاکہ میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہ کروں، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے طلسم کو اجاگر کرتا ہے اور مجھے اپنے طلسم کے ذریعے سے دوبارہ اسی طریقے سے سلا کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہی روٹین برسوں سے چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ میں جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی۔ تو جب میں شادی کے قابل ہوئی، جوان ہوئی، تو اس نے میرے سامنے شادی کا رکھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بات کو دیکھ کر کے اس نے بے حد غصہ کیا، لیکن بہرحال یہ ہر روز میرے پاس آتا ہے اور اس کی ایک ہی الاپ ہوتی ہے اور ایک ہی یہ بات مجھ سے کرتا رہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں اس جھنجھٹ سے، اس طلسم سے آزاد کر دوں گا اور اپنی بیوی بنا کر کے تمہیں رکھوں گا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ کوہ کاف لے جاؤں گا اور تم کوہ کاف میں رہو گی، اور اس قسم کی باتیں وہ روزانہ ہی میرے ساتھ آ کے کرتا ہے۔ لیکن میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے اندر اس کے لیے بے حد نفرت ہے، کیونکہ اس نے مجھے میرے ماں باپ سے، میرے گھر بار سے دور کیا اور مجھے ایک ایسی جگہ پر لا کر پھنسا دیا جہاں پر میرے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر میں خوش ہو سکوں۔ لہٰذا اب وہ رات ہونے پہ آئے گا اور پھر آ کر کے اپنی وہی راگنی الاپنی شروع کر دے گا جو میں برسوں سے اس کی سنتی آ رہی ہوں۔ میں اب شادی کے قابل تو ہوں اور میں شادی کرنا چاہوں تو اس سے شادی کر سکتی ہوں اور اپنی جان یہاں سے چھڑا سکتی ہوں، لیکن میرے اندر اس کو دیکھتے ہی نفرت کی اور غصے کی ایک ایسی لہر پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے اس نفرت کے اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس وجہ سے وہ بھی جانتا ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، الٹا میں اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اس بات کو لے کر کے کبھی بھی میرا اور اس کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسی لیے تمہیں دیکھتے ہی کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر رات ہو گئی اور رات ہونے پر وہ یہاں پر آیا تو یہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کو وہ دیکھ لے گا، محسوس کر لے گا، اور جیسے ہی اسے تم ملو گے وہ تمہیں مار دے گا، اور تمہیں مار کر کے وہ تمہاری جان لے کر مجھے پھر دوبارہ اسی طلسم میں قید کر دے گا۔ تو تمہیں یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوگا، یا پھر اس چیز کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک جگہ قید ہوں، میں ایک جن کے پاس قید ہوں، اور تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ شہریار نے ساری بات لال شہزادی کی سنی اور پھر لال شہزادی سے کہا، لال شہزادی تم فکر مت کرو، میں ایک تمہیں بات بتاتا ہوں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ یہ جو جنات وغیرہ یا پھر اس قسم کی مخلوق ہوتی ہے، یہ عموماً اپنی جان، اپنی چیز کسی دوسری چیز میں حفاظت کے طور پہ رکھ دیتی ہے، تاکہ ان کو اگر کوئی مارنے کی کوشش کرے تو یہ لوگ مر نہ سکیں۔ تو تم ایک کام کرو، اس جن کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کیا اس کی جو جان ہے، اس کی جان اس کے اپنے جسم میں ہے یا پھر اس نے اپنی جان کو کسی چیز میں رکھا ہوا ہے۔ اگر اس نے اپنی جان کو کسی چیز میں رکھا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے اس چیز کو حاصل کر کے ختم کر دوں اور یہ جن جو ہے یہ ہلاک ہو جائے۔ تم یہ اسے معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا ناٹک کرنا پڑے گا کہ تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن تم اپنا تحفظ چاہتی ہو کہ جس میں تمہیں یہ پتہ ہو کہ یہ ساری زندگی زندہ رہے گا اور اسے کوئی مار نہیں سکے گا۔ اس قسم کی باتیں اس کے ساتھ کرو کہ بھئی میں تو تم سے شادی کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہو رہی تھی کہ اگر تم مر گئے تو میرا کیا ہوگا، اور اگر اسی قسم کی باتیں تم اس سے کرو گی تو وہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں بتا دے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کی جو جان ہے وہ اس کے اپنے جسم کے اندر ہے یا اس نے اپنی جان کو کسی اور چیز کے اندر منتقل کیا ہوا ہے۔ اگر اس نے اپنی جان کو کسی اور چیز کے اندر منتقل کیا ہوا ہے تو اگر تم اس سے یہ معلومات حاصل کر لو تو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں اور اسے مارا جا سکتا ہے۔ لال شہزادی نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک تم کہاں رہو گے؟ بہرحال رات ہونے کو ہے اور وہ آنے والا ہوگا۔ تو شہریار کہنے لگا کہ میں اس باغ سے، اس کے طلسم سے یہاں سے دور نکل جاؤں گا اور کہیں ایسی جگہ پر چھپ جاؤں گا جہاں پر میں محسوس کروں کہ یہ باغ مجھے نظر تو آتا ہے لیکن میں اس باغ سے بہرحال کافی دور ہوں۔ تو کوشش کروں گا کہ اس کے طلسم سے میں اس باغ سے نکل کر کے کسی اور جگہ پر چھپ جاؤں، اور اس وقت تک میں انتظار کروں گا کہ جب تک وہ یہاں سے آ کر کے واپس نہ چلا جائے۔
تو شہزادی کہنے لگی کہ بھئی وہ تو رات کو آئے گا تو وہ تو صبح جائے گا، بہرحال تم اس کے صبح جانے تک کا انتظار جو ہے وہ کرنا، اور پھر صبح ہونے کے بعد ہی تم باغ میں دوبارہ داخل ہونا، یہ نہ کرنا کہ تم رات کو کسی پہر باغ میں داخل ہونے کی کوشش کرو اور پھر تم مارے جاؤ۔ اب یہ دونوں باتیں کرنے کے بعد شہزادہ شہریار اس کو اسی طلسم میں دوبارہ مبتلا کر کے، یعنی کہ اس کی جو لکڑی تھی اس کو اس کے سر کے نیچے رکھ کے، اور تکیہ جو تھا اس کو پاؤں کے نیچے رکھ کے، اس کو دوبارہ سے سلا کر کے وہاں سے نکل آیا، تاکہ کسی کو یہ بات محسوس نہ ہو کہ یہاں پر کوئی آیا تھا۔ اسی شگاف کے ذریعے سے وہ دوبارہ باہر نکلا، اور باہر نکل کر کے وہ وہاں سے تھوڑا آگے چلنے لگا، اور پھر اس نے تھوڑی دور جا کر کے ایک گھنے درختوں کا جھنڈ دیکھا، اور ان درختوں کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب رات اس نے یہیں پر گزارنی تھی، اور رات تقریباً ہونے والی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے تیز آندھی چلنے کی آواز سنی، جو کہ آندھی صرف اور صرف اسی باغ میں دکھائی دے رہی تھی، باہر وہ آندھی موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی آندھی چھٹی، اسے ایک سایہ سا، ایک ہیولا سا اس باغ میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ وہ جن جو ہے، جس کی قید میں لال شہزادی ہے، وہ اس باغ میں آ چکا ہے، اور اب وہ شہزادی کے پاس کیا ہوگا۔ خیر بڑی ہی مشکل سے وہ رات شہریار نے وہاں پر گزاری، اور صبح ہونے تک کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جیسے ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوا، روشنی ہونی شروع ہوئی، ایک دفعہ پھر آندھی چلی، اور وہی جن اس کو وہاں سے دوبارہ واپس جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس دوران شہریار اسی درختوں کے جھنڈ میں دبکا بیٹھا رہا، اور اس نے کوشش کی کہ میں کسی بھی طرح سے جن کی نظروں میں نہ آؤں۔ اب جب شہریار کو اس بات کی تسلی ہو گئی کہ جن وہاں سے چلا گیا ہے اور اب صرف شہریار ہی وہاں پر موجود ہے، تو شہریار تیز تیز قدم بڑھتا، تقریباً بھاگتا ہوا اسی شگاف سے باغ کے اندر داخل ہوا، اور وہاں پر پہنچ گیا جہاں پر لال شہزادی اس کے طلسم میں قید پڑی ہوئی تھی۔ اب شہریار نے لال شہزادی کا طلسم کا خاتمہ کیا، یعنی تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھا اور لکڑی کا تختہ اس کے پاؤں کے نیچے رکھا۔ جیسے ہی شہریار نے ایسا کیا، شہزادی ایک دفعہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب کی بار شہزادی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور وہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی نے وہ راز جان لیا تھا جس سے کالے جن کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ اب شہریار نے شہزادی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہم اس کالے جن کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ میں نے رات کو اسے بڑے ہی طریقے سے، بڑی ہی باتوں میں لا کر کے، اور اسے اس بات کا یقین دلا کر کے بھی میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری خود محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کوئی تمہیں کہیں مار نہ دے۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے میں نے ساری رات لگا کے بڑی ہی مشکل سے اس بات پر اسے آمادہ کیا کہ وہ مجھے بتائے کہ اس کی جان جو ہے وہ کس چیز میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسی طلسمی باغ میں ایک بہت بڑا گلاب کا پھول ہے، عام گلاب کے پھولوں سے کئی گنا زیادہ بڑا سرخ رنگ کا ایک گلاب کا پھول ہے۔ اگر اس پھول کو توڑ لیا جائے اور اس کو مسل کر پھینک دیا جائے تو یہ کالا جن ہلاک ہو جائے گا، اور جب تک کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کالے جن کی جان جو ہے وہ اس پھول کے اندر بند ہے، تو اس وقت تک اسے کون مسلے گا اور کون توڑے گا۔ دوسرا یہ کہ اس پھول کو اگر کوئی انسان مرد اگر مسل کر پھینکے گا تو تبھی کالا جن ہلاک ہوگا۔ تو یہاں پر تو دور دور تک کوئی انسان مرد موجود نہیں ہے، اس لیے کالے جن کے ہلاک ہونے کی کوئی بھی جو ہے وہ سچویشن نہیں ہے۔ تو شہریار نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کالے جن کو اگر ہلاک کرنا ہے تو مجھے جا کر کے اس پھول کو تلاش بھی کرنا ہوگا اور اس کو مسل کر پھینکنا بھی ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر کے فٹافٹ یہ کام کرنے کی کوشش کرو۔ اب کی بار شہزادی کو اس نے دوبارہ طلسم میں قید نہیں کیا، یعنی کہ وہ پورے ہوش و حواس میں ہی رہی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر بیٹھ کر تماشا دیکھو، اور میں جو ہے وہ اس پھول کو تلاش کر کے اس کالے جن کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شہریار اس پھول کو پورے باغ میں تلاش کرنے لگا۔ وہ طلسم کدہ، وہ طلسمی باغ تھا، لیکن بہرحال وہ پھول وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ گلاب کے بے شمار پھول تھے جو اس باغ میں لگے ہوئے تھے، مختلف کیاریاں تھیں جو پھولوں کی بنی ہوئی تھیں، لیکن ایسا پھول نہیں تھا جو بہت ہی زیادہ بڑے سائز کا ہو۔ پھر اسی طرح گھومتے گھومتے اس باغ میں شہریار کی نظر ایک ایسے گلاب کے پھول پر پڑ ہی گئی جو کہ لال سرخ رنگ کا تھا اور اپنی سائز میں عام پھولوں سے 3-4 گنا بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسا پھول تھا کہ جو
آج تک گلاب کا پھول ایسا پھول شہریار نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو شہریار کو اب یہ پکا احساس ہوا کہ یہی ایک واحد ایسا پھول ہے پورے باغ میں جو باقی پھولوں کی نسبت بہت زیادہ بڑا بھی ہے، گلاب کا بھی ہے اور سرخ رنگ کا بھی ہے۔ شہریار اس پھول کے پاس پہنچ گیا اور دوسرے ہی لمحے شہریار نے اللہ کا نام لیا اور اس پھول کو اس کی ٹہنی سے اکھاڑ لیا۔ جیسے ہی شہریار نے پھول کو اکھاڑا، تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی اور ایک لمحے میں کالا جن وہاں پر نمودار ہوا۔ کالے جن نے شہریار کے ہاتھ میں پھول دیکھا تو کالا جن منت سماجت کرنے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ تم یہ پھول مجھے دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، مجھے مت مارو، میری جان کو ختم مت کرو۔ شہریار کہنے لگا کہ نہیں، میں تمہیں ختم کروں گا، اس لیے کہ تم اگر یہاں سے چلے جاؤ گے، کل کو تم کسی اور ملک کی شہزادی کو اٹھاؤ گے، اس کے لیے مصیبت کا باعث بنو گے، اس لیے تمہارا مر جانا ہی ضروری ہے۔ یہ کہہ کر کے شہریار نے وہ پھول جو کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس کی پتیوں کو توڑنا شروع کر دیا اور اس پھول کو مسل کر رکھ دیا۔ جیسے ہی پھول کی پتیاں ٹوٹیں اور اس پھول کو مسلا گیا، ویسے ہی کالا جن بھی وہیں پر گر کر ہلاک ہو گیا اور تھوڑی ہی لمحے میں اس کی لاش وہاں سے غائب ہو گئی۔ ایک زوردار جھٹکا شہریار کو لگا اور شہریار بھی اسی جگہ پر گرتا چلا گیا۔ شہریار بھی گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب شہریار کو اس چیز کا ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور کیا ہوا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، کافی دیر کے بعد شہریار کو ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی باغ باغیچہ نہیں تھا بلکہ بالکل ویران سے کھنڈرات تھے۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، صرف وہی تھا جو کہ منہ کے بل زمین پر گرا پڑا تھا اور کھنڈرات کی پتھریلی زمین تھی اور یہاں پر کوئی باغ باغیچہ نہیں تھا۔ شہریار جلدی سے اٹھا، اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور ارد گرد دیکھا تو اسے کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ اب اس نے اسی کھنڈرات میں گھوم کر کے لال شہزادی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب کرتے کرتے وہ اپنے اندازے سے کہ جب یہاں پر باغ رہا ہوگا تو شہزادی لال جو تھی وہ میں اس کو یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا تو لال شہزادی یہاں پر ہوگی۔ آخرکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی ہے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، لال شہزادی تھی۔ اس نے لال شہزادی کو اٹھایا جو کہ اب اس تکیے اور لکڑی کے تختے کے طلسم سے آزاد ہو چکی تھی۔ اب وہ اٹھ کر کے آرام سے بیٹھ گئی۔ پہلے وہ جب اٹھ جاتی تھی، وہ اٹھ تو جاتی تھی لیکن اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، وہ صرف لیٹے لیٹے یا پھر تھوڑا سا ساتھ اپنا اوپر کر کے بات کر سکتی تھی۔ لیکن اب کی بار شہزادی نہ صرف کہ اٹھ گئی بلکہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ شہریار نے شہزادی کو کہا کہ ہم آزاد ہو گئے، تم آزاد ہو گئی اور تمہیں اس کالے جن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اب تم ایسا کرو کہ جلدی سے اٹھ کر کے کھڑی ہو جاؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ شگاف، وہ ندی، وہ چشمہ، وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اسی ندی کا، اسی چشمے کا تصور رکھ کے کہ یہاں پر ندی ہوا، یہاں پر وہ چشمہ ہوا کرتا تھا، تو اس کو تصور رکھ کے شہریار نے اسی طرف سے چلنا شروع کر دیا جس طرف سے وہ اس باغ میں آیا تھا۔ یعنی اب وہ واپس اس جنگل اور اپنے گھوڑے کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ چلتا 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 دوبارہ اسی مقام پر پہنچا جہاں پر اس نے چشمے سے لال پکڑنے شروع کیے تھے، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ اب وہاں پر اس جنگل کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا جس جنگل سے داخل ہو کر کے وہ آیا تھا۔ وہ جنگل کی بجائے صرف ایک میدان تھا جو کہ دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تو اسی طرح لال شہزادی اور شہریار دونوں پیدل ہی چلتے رہے اور اس طرف بڑھتے رہے کہ جس طرف سے وہ واپس اپنے گھر پہنچ سکتے تھے۔ کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ شہریار ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ اسے اپنا گھوڑا وہاں پر چرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا گھوڑا وہاں پر گھاس چر رہا تھا اور ماشاءاللہ سے صحت مند محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار نے اپنے گھوڑے کو دیکھا اور اس کو آواز دی تو گھوڑا جلدی سے شہریار کے پاس آ گیا۔ اب شہریار نے لال شہزادی کو بھی گھوڑے پر بٹھایا اور اللہ کا نام لے کر کے گھوڑے کو اپنے گھر کی جانب روانہ کر دیا۔ شہریار اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ وہ جنگل بھی جس سے وہ گزر کر آیا تھا وہ اسی طلسم کا حصہ تھا، اسی لیے اس جنگل میں سے گزرنا اس قدر مشکل تھا۔ بہرحال اب گھوڑا شہریار کو واپس مل چکا تھا اور شہزادی لال بھی شہریار کے ساتھ تھی اور دونوں ہی اب اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھے، اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ ایک مہینہ بھی ابھی شہریار کو نہیں ہوا تھا اور وہ اس مشن کو سر کر کے واپس اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ اسے اس چیز کا اندازہ تھا کہ 15 سے 16 دن میں وہ اب اسی گھوڑے کے ذریعے سفر کرتا ہوا اپنے گھر واپس پہنچ جائے گا، یعنی شہزادی مہنور کے پاس وہ واپس پہنچ جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے سفر کرتا رہا اور پھر
آتے ہی 15 سے 16 دن کے سفر کے بعد وہ شہزادی ماہنور کے پاس پہنچ گیا۔ اب لال شہزادی شہزادی ماہنور دونوں ایک دوسرے سے مل کر بے حد خوش ہوئیں، اور راستے میں ہی لال شہزادی کو ماہنور کے بارے میں شہریار نے سب کچھ بتا دیا تھا، اور وہ ان کی کہانی جان چکی تھی، اس لیے ماہنور اس کے لیے اب کوئی اجنبی نہیں تھی۔ اور جب جا کر کے شہریار نے ماہنور شہزادی کو لال شہزادی کا سارا قصہ بتایا تو لال شہزادی بھی شہزادی ماہنور کے لیے کوئی اجنبی نہیں رہی۔ کرتے کرتے اسی طریقے سے اب کیونکہ لال شہزادی خود آ چکی تھی اور اسی کے خون سے لال بنتے تھے، تو اس لیے اب شہریار کو کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی۔ شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس مہینے سے اوپر ٹائم پڑا ہے، تم یہاں پر گھر میں رہو، آرام کرو اور آرام سے اپنی زندگی یہاں پر گزارو۔ جب 3 مہینے کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو تم شہزادی کے خون سے لال بنوا کر یہاں سے تم ایک تھال لالوں کا بھر کر کے بادشاہ کے پاس لے جانا، اور پھر بادشاہ کو وہ لال پیش کرنا جو کہ وہ اپنے محل کے ہر کمرے میں لگا دے گا۔ خیر وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن شہریار نے لال لے کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا تھا، لہٰذا اس دن لال شہزادی نے اپنے انگلی کو ایک چھوٹا سا کٹ لگایا اور ایک ٹرے بھر کر کے بڑے برتن میں اس نے شہریار کو لال نکال کر دیے، جو کہ شہریار وہ لال لے کر کے بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب لال شہزادی کے لال لے کر کے بادشاہ کے دربار میں شہریار حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ کے سامنے وہ لال پیش کیے، تو لالوں کو دیکھ کر کے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ وزیر اور وزیر کی بیٹی اور دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ وزیر کی بیٹی نے بھی جب لال شہزادی کے لال دیکھے تو اس نے بھی کہا کہ یہ لال شہزادی کے ہی لال ہیں اور واقعہ ہی یہ لے آیا ہے، لیکن یہ کہاں سے لایا ہے، کیسے لایا ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن واقعی اس نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ نہ صرف کہ اس نے لال شہزادی کے لال لائے ہیں، بلکہ یہ اس قدر زیادہ تعداد میں لایا ہے کہ اگر ہم ایک کمرے میں 2 3 لال بھی لگائیں تو لگ جائیں گے۔ اس نئے محل کی جس کی تعمیر ہوئی تھی، اس محل کے ہر کمرے میں لال کو لگا دیا گیا۔ لال لگنے کے بعد وہ محل بالکل جگمگ کرتا ہوا بہت ہی حسین معلوم ہو رہا تھا۔ اب جب سب لوگ اسی محل میں موجود تھے اور وہاں پر لال سارے کمروں میں لگا دیے گئے، تو اب وزیر کی بیٹی ایک دفعہ پھر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، لال تو اس محل میں لگ گئے ہیں اور ان کے لگنے کے بعد یہ محل واقعہ ہی بہت ہی خوبصورت محسوس ہو رہا ہے، لیکن اب ایک چیز کی کمی ابھی بھی اس محل میں ایک چیز کی کمی ابھی بھی باقی ہے، اور یہ ایک ایسی کمی ہے کہ جو میرے خیال میں ابھی پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں چاہوں گی کہ شہریار، کیونکہ شہریار کا یہ کام ہے کہ اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو، تو میں چاہوں گی کہ شہریار یہ ایک میرے کہنے پہ ایک آخری کام جو ہے وہ یہ ضرور کرے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب کون سا کام ایسا ہے کہ جو شہریار کو کرنا لازمی ہے اور جو شہریار لازمی کرے۔ تو لال شہزادی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ یہی محل ہو اور اس محل کے ہی یہ لالوں سے جگمگا رہا ہو، لال شہزادی کے لال اس محل کے ہر کمرے میں لگے ہوئے ہوں، تو ہم اس کے جو محل کا جو سب سے بڑا کمرہ ہے وہاں پر سب لوگ بیٹھ جائیں اور وہاں پر ایک پوری مجلس جمع ہو، میں، آپ، میرے بابا اور اس کے علاوہ محل کے بہت سارے معتبر لوگ یہاں پر موجود ہوں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ موجود ہو، یہ سب کچھ ہونے کے بعد شہریار ہمیں یہاں پر گل اور صنوبر کی کہانی سنائے۔ شہریار ہمیں یہاں پر گل اور صنوبر کی کہانی سنائے، ہمیں یہ بتائے کہ گل نے کیا کیا صنوبر کے ساتھ اور صنوبر نے کیا کیا گل کے ساتھ۔ اب یہ کہانی جو ہے یہ اگر شہریار مجھے سنائے، یہاں پر ہم سب لوگوں کو سنائے، تو پھر اس محل میں اصلی مزہ آئے گا، کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ گل نے کیا کیا صنوبر کے ساتھ اور صنوبر نے کیا کیا گل کے ساتھ۔ اس محل میں اب بیٹھ کر کے گل صنوبر کی کہانی سنائی جائے۔ جب تک گل صنوبر کی کہانی نہیں سنائی جائے گی، اس محل کے بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اب میں شہریار کو بولتی ہوں کہ تمہارے پاس 1 سال کا وقت ہے، کم نہیں، میں تمہیں پورا 1 سال دیتی ہوں۔ جاؤ 1 سال کے اندر اندر گل صنوبر کی کہانی سن کر آؤ۔
اور پھر آ کر کے وہ کہانی مجھے سناؤ۔ اور ہاں، تم آ کر کوئی بھی فرضی کہانی بھی مجھے سنا سکتے ہو، یہ یاد رکھو کہ تم مجھے کوئی بھی فرضی کہانی سنا کر کے مطمئن نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ گل اور صنوبر کی داستان کے بارے میں اگر اس پوری دنیا میں کوئی جانتا ہے تو صرف میں جانتی ہوں۔ مجھے گل اور صنوبر کی کہانی کا پتہ ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی یا فراڈ کرنے کی کوشش کی یا مجھے آ کر کے غلط کہانی سنائی تو مجھے ایک لمحے میں علم ہو جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور مجھے تم نے غلط کہانی سنائی ہے۔ اس لیے تم نے مجھے صرف صحیح کہانی سنانی ہے، گل اور صنوبر کی صحیح داستان سنانی ہے۔ گل اور صنوبر کی داستان جب تم مجھے سناؤ گے اس کے بعد میں تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں کوئی بھی نئی فرمائش نہیں کروں گی، تم ساری زندگی کے لیے آزاد ہو، میں تمہیں کوئی نئی مصیبت میں نہیں ڈالوں گی، کوئی تم سے اور ایسا وعدہ نہیں لوں گی کہ تم نے یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے۔ پھر میں مان جاؤں گی اور یہاں پر موجود ہر شخص مان جائے گا کہ تم ایک ایسے انسان ہو کہ تم واقعی وہ کر سکتے ہو جو آج تک کسی نے پہلے نہ کیا ہو۔ اس لیے تم جاؤ اور جا کر کے 1 سال کا ٹائم ہے تمہارے پاس، 1 سال کی مدت میں تم گل اور صنوبر کی کہانی سنو، جہاں سے بھی سن سکتے ہو۔ تم گل اور صنوبر کی کہانی سننے کے بعد واپس آؤ اور پھر آ کر کے وہ کہانی یہاں اس محل میں بیٹھ کر کے ہم سب کے سامنے سناؤ۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے صحیح کہانی سنی تو تمہیں اس کا ثبوت بھی لانا ہوگا۔ اگر تم وہ ثبوت نہیں لاؤ گے تو پھر سمجھو کہ تم وہ کہانی سن کر نہیں آئے اور تم نے جھوٹی کہانی آ کر کے ہمیں سنائی ہے۔ ایک تو میں اس کہانی کے بارے میں خود جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ کہانی کیا ہے۔ دوسرا ثبوت تم لاؤ گے کہ جس سے تم یقین دلا سکو یہاں پر بیٹھے سب لوگوں کو کہ جو کہانی تم سن کر کے آئے ہو وہ کہانی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے جاؤ، تمہارے پاس 1 سال کا ٹائم ہے، 1 سال کی مدت میں تم گل اور صنوبر کی داستان سن کر آؤ گے۔ جب تم داستان گل صنوبر سن آؤ گے تو پھر اگلی بات ہوگی۔ اب بادشاہ نے کہا، شہریار، جیسا کہ وزیر کی بیٹی نے کہا یہ تمہارا آخری کام ہوگا، میں بھی کہتا ہوں یہ تمہارا آخری کام ہوگا۔ اگر تم گل اور صنوبر کی داستان، جیسا کہ وزیر زادی کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ گل اور صنوبر کی داستان کیا ہے، تو تم اگر گل اور صنوبر کی داستان سن کر کے آ گئے اور تم نے وہ آ کر کے ہمیں سنا دی اور اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو داستان تم سن کر کے آئے ہو وہ صحیح داستان ہے، تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم چاہے ساری زندگی میرے محل میں بیٹھ کر ویسے ہی تنخواہ لیتے رہنا، کھاتے رہنا، میں تمہیں کبھی نہیں کچھ کہوں گا اور نہ ہی آئندہ تمہارے ذمہ کوئی کام لگایا جائے گا۔ اس لیے تم جاؤ اور جا کر کے وزیر زادی کے کہے کے مطابق 1 سال کی مدت میں یہ کہانی معلوم کر کے آؤ، اور تمہیں پتہ چلے کہ تم 1 سال کی مدت میں یہ کہانی اگر معلوم کر کے آ جاتے ہو تو پھر تم آج کے بعد ہر قسم کی شرط سے، وعدے سے آزاد ہو جاؤ گے اور ساری زندگی کے لیے ہم تمہیں مان لیں گے کہ تم وہ ہو، کہ تم وہ کام کر سکتے ہو کہ جو آج تک اس سے پہلے کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ شہریار کو حامی بننے کے علاوہ، ہاں کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، تو شہریار نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور جا کر کے 1 سال کے اندر اب گل صنوبر کی کہانی سن کر کے آتا ہوں۔ اب کی بار پھر شہریار واپس گھر آیا۔ اب کی بار تو ایک نہیں، دو شہزادیاں تھیں کہ جنہوں نے شہریار کی پریشانی کو محسوس کیا اور شہریار سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ شہریار نے ان دونوں شہزادیوں کو بٹھا کر کے ساری بات جو کہ وزیر زادی نے شہریار کے سامنے رکھی تھی ان دونوں کو بتا دی۔ ان دونوں نے بھی اس بات کو سن کر کے انتہائی پریشانی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو واقعہ ہی بڑی عجیب ہے، کیونکہ گل صنوبر تو ہم نام ہی تمہاری زبان سے سن رہے ہیں اور ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ گل اور صنوبر کون ہیں اور ان کی داستان، ان کی کہانی کیا ہے۔ خیر، دونوں سوچنے لگیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہم اس کی مدد کر سکیں یا پھر کوئی راستہ، لیکن باوجود سوچنے کے دونوں کی سمجھ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں آ رہی تھی کہ جس سے وہ اس چیز کو جان سکیں کہ گل اور صنوبر کون ہیں اور گل اور صنوبر کی داستان کیا ہے۔
لال شہزادی نے کہا کہ میں تو جب 7 سال کی تھی تو مجھے وہاں سے میرے محل سے اٹھا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد تو میں نے ساری زندگی قید میں کاٹی ہے، تو اس لیے میں کیسے کسی گل اور صنوبر کے بارے میں جان سکتی ہوں۔ شہزادی بھی اپنی تمام یادداشت کو کھنگالنے لگی۔ ماہنور نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ کوئی ایسا راستہ نکال سکے کہ جس سے اسے کوئی بات ایسی یاد آ جائے کہ جس سے ہمیں گل اور صنوبر کی کہانی کو سننے میں مدد ملے، لیکن ایسا تھا کہ اسے کچھ بھی ایسا یاد نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے بھی گل یا صنوبر کا قصہ سنا تھا، یا پھر اس کا کوئی تذکرہ بھی شہزادی کے سامنے ہوا ہو۔ اسی بات کو لے کر کے شہزادی ماہنور بھی پریشان تھی، اور نہ ہی لال شہزادی اس بارے میں کچھ کہہ سکتی تھی۔ دونوں شہزادیوں نے اپنی بھرپور کوشش کی، اپنا ذہن لڑایا، لیکن وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکی کہ جس بات کے نتیجے میں وہ اس بات کے نتیجے پر پہنچ سکتی کہ انہوں نے یہ چیز کرنی ہے اور انہیں کسی طریقے سے گل اور صنوبر کا پتہ لگ جائے۔ لہٰذا بہت سوچ بچار کے بعد دونوں نے ایک ہی بات کہی کہ جیسا اللہ نے ہم سے پہلے ہماری اللہ نے مدد کی ہے اور ہمیں سرخرو کیا ہے اس وزیر زادی کے معاملے میں، اور اس کے عجیب و غریب سوالوں کا جواب ہم لوگوں نے دیا ہے۔ پہلے محل والا کہ محل جو ہے وہ ہوا میں بنے گا، تو وہاں پر بھی اللہ نے ہمیں عقل دی اور ہم نے اس محل کو زمین پر ہی بنوا دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط اس نے رکھی کہ لال شہزادی کے لال محل کے ہر کمرے میں لگنے چاہیے، تو محل کے ہر کمرے میں لال شہزادی کے لال کے لیے تم گئے، اور تم لال تو کیا لال شہزادی اٹھا لائے۔ اس لیے اللہ کے گھر میں مجھے اب بھی امید ہے کہ تم اگر اللہ کا نام لے کر کے گل صنوبر کی داستان کو معلوم کرنے کے لیے سفر پر نکلو گے تو تمہیں کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ایسا ضرور بتا دے گا، تمہیں کوئی نہ کوئی ایسی مدد اللہ کی ضرور آئے گی کہ تم گل اور صنوبر کی داستان کے بارے میں جان سکو گے، اور نہ صرف کہ جان سکو گے بلکہ یہاں پر ہمیں بھی سناؤ گے، اور پھر وہاں پر بیٹھ کر وزیر زادی کو بھی سناؤ گے، اور اس ثبوت کے ساتھ سناؤ گے کہ تم نے جو داستان سنی ہے وہ داستان حقیقی ہے اور وہی اصلی داستان ہے۔ اس لیے تمہارے پاس 1 سال کا وقت ہے، اور 1 سال کم نہیں ہوتا۔ تم اللہ کا نام لے کر کے یہاں سے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ، جو سفر کے اخراجات تمہیں چاہیے، بلکہ اب تو ہمارے پاس لال شہزادی موجود ہے، اگر تم اس کے 1-2 لال ہی اپنے پاس رکھ لو تو تم جب بھی پیسوں کی ضرورت محسوس کرو تو تم وہ لال کسی جگہ فروخت کر دینا۔ وہ اتنی اشرفیوں میں بکیں گے، اتنی جگہ اتنے مہنگے بکیں گے کہ تم آسانی کے ساتھ کئی سال تک بھی اپنا خرچ چلانا چاہو تو چلا سکو گے۔ لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جا کر کے تم اس کہانی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرو، اور 1 سال کے اندر اندر اس کہانی کو معلوم کر کے تم واپس آ جاؤ۔ دونوں شہزادیوں کے مشورے کے بعد اب شہریار کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا کہ اب وہ اپنے پیارے گھوڑے بادل کو لے کر کے ایک دفعہ پھر اس مہم پر روانہ ہو جائے جس مہم کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور نہ ہی شہزادیوں کو اس کے بارے میں کوئی علم تھا۔ حتیٰ کہ کوئی بھی بندہ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ گل اور صنوبر کی اصل میں داستان کیا ہے، گل کون ہے، صنوبر کون ہے، اور یہ بیسکلی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کون لوگ ہیں یہ اور کہاں پر رہتے ہیں، اور ان کے معاملات کیا ہیں۔ شہریار نے اللہ کا نام لیا اور دونوں شہزادیوں سے رخصت لے کر اس نے اپنے پیارے گھوڑے کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ کا نام لے کر کے اس مہم کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہزادی لال کے 2-3 لال اس نے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے کہ اگر اسے کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے تو وہ لال کو کسی بھی جگہ فروخت کر کے کسی بھی سنار کے پاس بیچ کر کے اس کی اشرفیاں حاصل کر سکے اور اس کے ساتھ وہ اپنا گزر بسر کرتا چلا جائے۔ اور اسی طرح اس نے بہت سا سامان اور بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اپنی ضرورت کا، لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ ایک ایسی مہم پہ روانہ ہو چکا تھا کہ جس مہم کے بارے میں خود اسے بھی نہیں پتہ تھا کہ اس نے سفر ہی کس سمت میں کرنا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب میں اس نے چاروں سمتوں میں سے کس طرف جانا ہے۔ بس اس نے اللہ کا نام لے کر کے گھوڑے کو ایک طرف دوڑانا شروع کر دیا اور اللہ کا نام لے کر کے وہ وہاں سے چل پڑا۔ چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، سفر کرتا رہا۔ کئی راستے میں جگہیں آتی رہیں، کئی شہر آتے رہے، کئی سلطنتیں آتی رہیں، کئی باغ بغیچے جنگل بیابان آتے رہے، ہر جگہ سے وہ گزرتا رہا، ہر جگہ سے وہ سفر کرتا رہا۔ جس جگہ بھی وہ جا کر کے رکتا وہاں کے لوگوں سے وہ گل اور صنوبر کے بارے میں معلومات حاصل کرتا، لیکن اب اسے اس سفر پہ نکلے ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے اور ان 3 مہینوں میں وہ
کبھی بھی کسی گل اور صنوبر کے بارے میں اتنی سی معلومات بھی نہیں رکھ سکا تھا، اتنی سی معلومات بھی نہیں جان سکا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گل اور صنوبر کے کون ہیں۔ جہاں 3 مہینے میں اس نے جتنا سفر کر لیا تھا، ان 3 مہینے میں جتنے لوگوں سے اس نے بات چیت کی تھی، کسی نے بھی اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی گل اور صنوبر یا پھر اس کی کسی داستان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ شہریار چاہتا تو وہ اپنے پاس سے کہانی بنا کر بھی جا کر کے سنا سکتا تھا، لیکن اسے اس چیز کا بھی تھا کہ شہزادی جو وزیر زادی ہے، وزیر زادی نے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ وہ گل اور صنوبر کی اصل داستان کے بارے میں جانتی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اصل داستان کیا ہے۔ اگر جا کر کے کوئی جھوٹی داستان سنائی جائے گی تو وہ ایک لمحے میں اس کو پکڑ لے گی اور بتائے گی کہ یہ داستان جھوٹی ہے اور یہ داستان گل صنوبر ہے ہی نہیں۔ اس لیے شہریار کو کہانی بھی اصلی سننی تھی، داستان بھی اصلی سننی تھی اور اس مشن پہ نکلنا تھا۔ اور دوسرا، شہریار خود بھی کسی قسم کے جھوٹ میں پڑھ کر اس بات کو پورا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نیت صاف تھی اور وہ سچے دل سے اس کام کے لیے نکلا تھا اور اس کام کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ لال شہزادی اور شہزادی ماہنور کا کیا حال تھا یہ اب اسے نہیں پتا تھا، لیکن وہ بہرحال اپنے اس مشن کے لیے نکلا ہوا تھا اور اللہ کا نام لے کر کے وہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور آج 3 مہینوں بعد ایک بہت ہی بیابان سے جنگل میں وہ آرام کرنے کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تھا۔ اس گنے درخت کے نیچے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اس نے اب ایک تلوار جو کہ اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی تھی، اسے اپنے سرہانے کے ساتھ اس نے رکھا اور پھر رکھتے ہی وہ وہاں پر گہری نیند میں سو گیا۔ تھکاوٹ تھی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اسے ایک دم سے نیند آ گئی اور وہ ایک دم سے ہی سو گیا۔ بادل جو تھا وہیں جنگل میں گھوم پھر کے اپنا چارہ کھا رہا تھا اور بیچارہ وہ بھی بہت تھک چکا تھا۔ مسلسل 3 ماہ سے وہ بھی شہزادے شہریار کے ساتھ سفر میں تھا اور بادل بھی وہیں جنگل میں گھوم پھر کے اپنا چارہ کھا رہا تھا۔ اتنے میں ہوا کیا کہ ایک بہت بڑے درخت کے اوپر کچھ پرندے تھے، اور پرندے بھی بڑے بڑے سائز کے پرندے تھے، اچھے خاصے پرندے تھے۔ اب نام تھا اس کا سین مرغ۔ ان سین مرغ کے پرندوں نے، وہ تھے تو بہت بڑے سائز کے لیکن بہرحال وہ ابھی بچے تھے، انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ ان کی چلانے کی وجہ نہ ہی شہریار تھا، نہ ہی بادل تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی، بلکہ ان کے چلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو درخت تھا، جس درخت کے اوپر انہوں نے اپنا آسرا بنا رکھا تھا، اس درخت کے اوپر ایک بہت بڑا اژدہا آ گیا تھا۔ ایک بہت بڑا اژدہا، اس قدر بڑا اژدہا کہ وہ پہلے بھی ان کے کئی بھائی بہن کو کھا چکا تھا اور اب وہ ایک دفعہ سے پھر آ گیا تھا۔ اژدہے کو دیکھ کر ان پرندوں نے بے تحاشا شور مچانا شروع کر دیا تھا اور اسی شور کی آواز کے ساتھ ہی شہریار کی نیند ٹوٹ گئی۔ شہریار کی آنکھ کھلی تو شہریار نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بھاری بھرکم اور بہت ہی زیادہ موٹے منہ والا ہے۔ وہ پرندوں کے کچھ بچے ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی اچھے اچھے بڑے سائز کے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس سے ڈر رہے ہیں۔ تو وہ ان کو نگلنے کے لیے ایک بہت بڑے درخت کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ اس قدر بڑا اژدہا تھا کہ اس کا آدھا جسم اب بھی درخت کے نیچے تھا اور آدھا جسم جو تھا اس کا وہ درخت کے اوپر پہنچ چکا تھا، اور اس کا جو منہ تھا وہ درخت کے اوپر عین اس جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں پر وہ پرندے شور کر رہے تھے، اور وہ چند ہی لمحوں میں ان پرندوں کو کھانے والا تھا۔ شہریار اٹھا، شہریار نے اپنے سرہانے پڑی ہوئی تلوار کو اٹھایا۔ اب اس نے اس تلوار کو اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ درخت کے ساتھ لپٹے ہوئے اس اژدہے پر اس نے نپا تلا ایسا وار کیا کہ وہ بیچ میں سے کٹ کر 2 ہو گیا۔ پھر شہریار نے 1-2 مزید وار کر کے اس کے چند ٹکڑے اور کر دیے۔ تھوڑی دیر تڑپا وہ اژدہا، تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ بالکل ساکت ہو گیا، وہ مر چکا تھا۔ اس کے مرتے ہی شہریار کو احساس ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑے خطرے کو ان پرندوں پر سے ٹال دیا ہے۔ اب شہریار دوبارہ اسی درخت کے پاس آیا اور آ کر تلوار کو اپنے سرہانے رکھا اور سو گیا۔ ابھی شہریار کو سوئے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سین مرغ اور اس کی بیوی یعنی سین مرغی، وہ دونوں اس جنگل میں آ نمودار ہوئے۔ ان دونوں کے قد کسی طرح بھی کسی بڑے دیو سے کم نہیں تھے۔ ان کے بڑے بڑے قد تھے، بڑے بڑے قداور جسم تھے، اور ان کے مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے بے پناہ لمبے
پر تھے جو وہ سمیٹ بھی لیتے تھے اور پھیلا بھی لیتے تھے۔ دیکھنے میں وہ اس قدر طاقتور تھے، وہ کسی بھی چیز کو بڑی آسانی سے زمین سے اٹھا کر اکھاڑ کر پھینک سکتے تھے۔ کوئی بڑا درخت بھی اکھاڑنا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر طاقت دے رکھی تھی۔ وہ بالکل انسانوں کی طرح کھڑے ہوتے تھے، لیکن ان کے پر تھے اور وہ بہت ہی زیادہ لمبے قد کے اور بہت ہی زیادہ طاقتور پرندے تھے۔ دونوں پرندے نر اور مادہ جب وہ وہاں پر جنگل میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہریار وہاں پر سو رہا ہے ایک درخت کے نیچے۔ اب انہوں نے کہا کہ لو جی، اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بچوں کو کون مار جاتا ہے اور ہمارے بچوں کا دشمن کون ہے۔ یہی آدم ذات ہوگا جو ہمارے بچوں کو یہاں سے مار دیتا ہوگا، اور ہمیں جب بھی ہم واپس آتے ہیں ہمیں ہمارے بچے پہلے سے کم ملتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اب آج اس آدم ذات کو ہی ختم کر دیں اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر کے جو نر تھا وہ اس آدم ذات کی طرف بڑھا اور اس نے اس کو مارنے کے لیے اپنا پاؤں اٹھایا، جو کہ وہ اس کے اوپر رکھ کر اسے مارنا چاہتا تھا۔ اتنے میں جو بچے درخت پر موجود تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، نہیں 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 نہیں، یہ غلط ہے، اسے مت مارو، یہ تو ہمارا محسن ہے۔ پرندوں کی آواز سن کر کے سین مرغ رک گیا، اس نے اس کو نہیں مارا اور اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ کون محسن ہے تمہارا اور کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے ساری بات جو ہے وہ اپنے باپ کو بتا دی اور اس اژدہے کو بھی دکھایا جس کا اس نے خاتمہ کیا تھا۔ اب سین مرغ اور اس کی مادہ دونوں ہی اس بات پر شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے بنا حقیقت جانے شہریار کو مارنے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ شہریار کو ہلا کر کے اٹھایا۔ شہریار کو جیسے ہی ہلایا گیا شہریار نیند سے بیدار ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے ایک دیو نما پرندے کو دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس کے ساتھ ایک دیونی نما پرندہ بھی کھڑی تھی، یعنی کہ دونوں نر اور مادہ کھڑے تھے۔ یہ وہی تھے جن کے بچوں کو اس نے حفاظت دی تھی اس اژدہے سے، اور اس اژدہے کو مار دیا تھا۔ اب انہوں نے شہریار سے کہا، اے آدم ذات، کون ہے تو اور یہاں جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ اور تو اس جنگل میں، اس قدر بیابان جنگل میں کس مقصد کے تحت آیا ہے؟ شہریار کیونکہ ساری زندگی جنگل میں گزار چکا تھا، اسے پرندوں، چرندوں اور جنگلی جانوروں کی زبان کا اچھی طرح سے علم تھا۔ نہ صرف کہ انہیں ان چیزوں کی زبانوں کا علم تھا، بلکہ وہ ہر قسم کے پرندے جانور کی آواز نکالنے پر بھی اپنی پوری مہارت رکھتا تھا، کیونکہ اس کی ساری زندگی ہی بچپن سے لے کے جوانی تک جنگلات میں گزری تھی۔ تو اس نے سین مرغ کو اسی کی زبان میں سمجھایا۔ اس نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میرے سر میں یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور اس مصیبت کے حل کے لیے میں یہاں پر در بدر بھٹک رہا ہوں۔ سین مرغ کہنے لگا کہ دیکھ اے آدم ذات، میں ایک سین مرغ ہوں اور میری پرواز ہوا کی رفتار سے پرواز ہے، اور ہوا کی رفتار سے میں اڑتا ہوں۔ 10-10 15-15 دن کا سفر میں ایک گو میں کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں ایک چیز بتاؤں، میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، میں 10-10 15-15 دن یہاں سے آگے جو علاقے ہیں 10-10 15-15 20-20 دن میں آگے سفر کر کے گیا ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے ایک دن کا سفر 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو تم اس چیز کا خود اندازہ لگا لو کہ میں 15 دن کا اگر سفر کروں گا تو 15 سال کا سفر کروں گا، 20 دن کا اگر میں سفر کروں گا تو 20 سال کا سفر کروں گا۔ تو یہاں سے آگے میں 15-15 20-20 دن کا سفر کرتا رہا ہوں، لیکن اے شہزادے شہریار، میری بات کو غور سے سن اور اپنے پلے باندھ لے۔ یہاں سے 15-15 20-20 دن کا سفر کرنے کے باوجود میں ہر سلطنت جانتا ہوں، ہر علاقہ جانتا ہوں، ہر گاؤں جانتا ہوں، ہر شہر جانتا ہوں، لیکن مجھے آج تک ان سلطنت میں، ان گاؤں میں، ان شہر میں، ان آبادیوں میں، ان ویرانوں میں کبھی کسی گل اور صنوبر کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ نہ ہی میں نے کبھی کسی گل اور صنوبر کے بارے میں جانا، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ یہ گل اور صنوبر ہیں کون، اور یہ گل اور صنوبر یہاں موجود بھی ہیں، ان کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ تو میرا محسن ہے، تو نے میرے بچوں کی حفاظت کی ہے، اس لیے میں تجھے ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ انہی جنگلوں میں، انہی ویرانوں میں، انہی شہروں میں در بدر بھٹکتا ہوا تو مر جا۔ تو اس لیے میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ یہاں سے 20 دن کی آگے مسافت پر میرا ایک دوست رہتا ہے۔ جب میں یہاں سے 20 دن سفر کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچوں گا
تو وہ ایک ایسا سین مرغ ہے کہ اس سے اگلے علاقے، اس سے اگلی دنیا، اس سے اگلی سلطنتیں، اس سے اگلے شہر، اس کے اگلے گاؤں وہ جانتا ہے، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ اس تک جا سکتا ہوں، اس کے آگے وہ 15 20 دن اور مہینے مہینے کا سفر بھی وہ آگے کرتا رہا ہے۔ اگر اس کی اگلی سلطنتوں میں، اس کے اگلے علاقوں میں کوئی ایسی کہانی ہو، کوئی گل صنوبر کا قصہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں اسے معلوم ہو۔ تو ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے اس دوست کے پاس لے کر کے جاتا ہوں۔ 15 سے 20 دن میں ہم اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اور جب ہم اس کے پاس پہنچیں گے تو وہاں پر جا کر کے اس سے بات کریں گے، اور وہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ گل اور صنوبر کی داستان کے بارے میں کچھ بتا سکے، کیونکہ اس سے اگلے علاقے اس کے ہیں اور وہ وہاں پر گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ لہٰذا میں تیری مدد ضرور کروں گا اور تجھے اپنے ساتھ لے کر کے میں وہاں پر جاؤں گا جہاں پر تو گل اور صنوبر کے بارے میں جان سکے۔ اب اس نر نے اپنی مادہ سے کہا کہ بھئی میں اس کو لے کر کے جاتا ہوں، یہ ہمارا محسن ہے، اور اب اس کا احسان اتارنا میرا فرض ہے، اس لیے اب میں یہاں سے جاتا ہوں۔ تم ایک کرو کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ تم میرے حوالے کر دو، کیونکہ وہ میرا بچہ ابھی اڑ نہیں سکتا، اسے اڑنے پہ 15 سے 20 دن لگیں گے، تو 15 سے 20 دن میں وہ بڑا بھی ہو جائے گا اور اڑنے بھی لگے گا، تو میں اس کو لے کر کے یہاں سے جاتا ہوں تاکہ وہ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ رہے اور اپنے محسن کا قرض وہ اتار سکے۔ اب ایک پرندہ جو کہ صحت مند اور اچھا خاصا تگڑا پرندہ تھا، اس کو بھی سین مرغ نے اپنے ساتھ لیا، اور پھر شہریار کو بھی ساتھ لیا۔ بادل گھوڑے کو وہیں پر چھوڑا گیا اور دونوں کو اپنے پر پھیلا کر کے سین مرغ نے اپنے پروں پر بٹھا لیا اور ایسے انداز میں اپنے پروں میں چھپا لیا کہ وہ چاہے جس قدر مرضی تیز رفتار سے اڑے، نہ ہی وہ پرندہ نیچے زمین پر گرے اور نہ ہی شہریار نیچے زمین پر گرے، اور دونوں کو اپنے پروں میں چھپا کر کے اب سین مرغ نے اللہ کا نام لیا اور اس جنگل سے اپنے اس دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 15 سے 20 دن کا سفر تھا، اور اگر کوئی انسان کرے تو 15 سے 20 سال کا سفر تھا، اور 15 سے 20 سال کا سفر 15 سے 20 دن میں کرتا ہوا وہ سین مرغ شہریار کو لے کر کے اور اپنے بیٹے کو لے کر کے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جو بھی اسی طرح جنگل ہی تھا، بالکل ویران علاقہ تھا، لیکن یہ 15-20 دن کے سفر کے بعد، اور انفیکٹ 15-20 سال کے سفر کے بعد یہ جگہ آئی تھی۔ سین مرغ جب وہاں جا کر وہاں اترا تو اس کے دوست نے سین مرغ کو دیکھ کر اس کا بڑا ہی والہانہ استقبال کیا۔ سین مرغ کا جو بچہ ساتھ چلا تھا، ان 15 سے 20 دنوں میں وہ بچہ بھی کافی بڑا ہو چکا تھا، اور اب وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اس کے اپنے پر اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ خود پرواز کر سکتا تھا۔ جب سین مرغ اپنے دوست کے ساتھ ملا تو اس نے اس کے ساتھ سین مرغ کے ساتھ ایک آدم ذات یعنی شہریار کو دیکھا تو وہ بڑا پریشان سا ہوا۔ اس نے کہا کہ اے سین مرغ، تو ایک آدم ذات کو لے کر کے یہاں میرے ڈیرے پر آیا ہے؟ تو سین مرغ نے اسے خود پر کیے احسان کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہم وہ پرندے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرے تو ہم اپنی جان دے کر بھی اس احسان کا مول چکاتے ہیں، تو لہٰذا اس نے مجھ پر احسان کیا ہے اور اس نے میرے بہت سارے بچوں کو اس اسلحے کا نشانہ بننے سے، خوراک بننے سے بچایا ہے، تو اس لیے میں اس پر خود قربان ہو جاؤں، یا اگر میرا کوئی ایک آدھ بچہ قربان ہو جائے تو مجھے کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ہم تمہارے پاس ایک اہم کام سے آئے ہیں، تم یقیناً ہماری اس کام میں مدد کرو گے۔ تو سین مرغ نے کہا مجھے بتاؤ میں تم لوگوں کے کس کام آ سکتا ہوں؟ تو اب اس سین مرغ نے جو کہ شہریار کو لایا تھا اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ کی تلاش ہے، ایک ایسی کہانی کی تلاش ہے، ایسے لوگوں کی تلاش ہے جن کا نام گل اور صنوبر ہے۔ اور یہ کہہ کر کے سین مرغ نے اپنے دوسرے دوست کو ساری بات جو ہے وہ تفصیل سے بتا دی۔ ساری بات کو سننے کے بعد سین مرغ کہنے لگا کہ دیکھو بھئی ایسا ہے کہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اس سے آگے کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ میرے اپنے علاقے ہیں۔ میں 15 20 دن چھوڑ کے ایک مہینے کا سفر بھی میں آگے کرتا رہا ہوں، اور ایک مہینے کے طویل سفر کے بعد میں اتنی دور جاتا رہا ہوں، اگر کوئی عام انسان جانا چاہے تو اسے 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں، اور میں وہی سفر 1 مہینے میں کر لیتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں کس قدر سیر سپاٹے کا شوقین ہوں۔
لیکن میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے آگے جو 25 سے 30 دن کا میں نے سفر کیا ہے، نہ ہی کوئی ایسی سلطنت، نہ کوئی ایسی جگہ، نہ کوئی ایسا شہر، نہ کوئی ایسا گاؤں دیکھا ہے کہ جس میں گل اور صنوبر کے بارے میں کوئی بات ہو، یا پھر گل اور صنوبر کو کوئی جانتا ہو۔ اس لیے میں تمہیں یہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی گل صنوبر آگے 25-30 سال کے یا 25-30 دن کے سفر تک کوئی بھی گل صنوبر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کسی گل صنوبر کے بارے میں یہاں پر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تم یہاں سے آگے 30 دن کا مزید سفر کرو تو 30 دن کے سفر کے بعد وہاں پر میرے چچا چچی رہتے ہیں، جو کہ اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور اپنی زندگی اب وہ اپنے گھر میں ہی گزار رہے ہیں، اب وہ سفر نہیں کرتے۔ لیکن میرا چچا اور چچی جب جوان تھے تو یہ دونوں پرواز کیا کرتے تھے اور بے حد پرواز کیا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ گھومنے پھرنے کے شوقین تھے اور ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے تھے کہ جو خدا کی پناہ آج تک ہم نے نام بھی نہیں سنے۔ تو اگر تم یہاں سے مزید کوئی 1 مہینے کا سفر آگے کرو اور میرے چچا اور چچی کے ڈیرے پر پہنچ جاؤ، تو میں امید کرتا ہوں کہ جب تم میرے چچا اور چچی کے پاس جاؤ گے، اس سے اگلے علاقے ان کے انڈر میں آتے ہیں۔ وہ ان علاقوں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں، ان کی ساری زندگی انہی علاقوں میں گزری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم اس جگہ پر پہنچ پاؤ گے کہ جہاں پر تمہیں گل اور صنوبر کے بارے میں کوئی بتا سکے گا اور گل اور صنوبر کی داستان تم سن سکو گے۔ لہٰذا تم وقت ضائع مت کرو، تم نے جتنا آرام یہاں پر کرنا ہے کر لو، اور اس کے بعد تم 1 مہینے کا سفر کر کے میرے چچا اور چچی کے ڈیرے پہ چلے جاؤ۔ اب کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، سفر نہیں کرتے، لیکن وہ دونوں بہرحال زندہ ہیں اور وہ تمہیں اپنی زندگی کی حقائق کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو تم یہاں سے چلے جاؤ اور ان کو جا کر کے ملو۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں مکمل رہنمائی کریں گے کہ گل اور صنوبر کون ہیں یا ان کی داستان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے بارے میں جانتے ہوں، یقین کرو میں نہیں جانتا۔ اب سین مرغ نے، جو کہ شہر یار کو اپنے ساتھ لے کر کے آیا تھا، اس نے اور اس کے بچے نے ایک دفعہ پھر اس بات کا مکمل ارادہ کیا کہ ہم اب چچا اور چچی کے ڈیرے پر جائیں گے، اور نہ صرف کے ڈیرے پہ جائیں گے، مکمل کوشش کریں گے کہ وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ گل اور صنوبر کون ہے اور گل اور صنوبر کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں بھی۔ یہ داستان گل صنوبر شہر یار کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے آئی تھی۔ اگر 1 سال کی مدت وزیر زادی نے اس کو دی تھی، تو اس 1 سال کی مدت میں تو کیا، اگر شہر یار اپنی ساری زندگی سفر کرتا رہتا تو اس کا مر جانا تو یقینی تھا، لیکن وہ کبھی بھی گل اور صنوبر کی داستان تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ جس طریقے سے اب وہ یہاں تک پہنچا تھا، 20 سال ایک اور آگے 30 سال یعنی 50 سال کا سفر تو صرف یہی بنتا تھا، جو کہ وہ اس سین مرغ کے ذریعے، جو کہ ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ تیز اڑتا تھا، صرف 50 دن میں وہ سفر طے کر پا رہا تھا۔ تو لہٰذا اب اگلا جو مہینے کا سفر تھا وہ اب اس کو کرنا تھا، یعنی 20 دن کا یہ سفر کر کے آیا تھا، اور اگلے 30 دن کے سفر کے بعد پورے 50 دن اور انسانی سفر میں 50 سال مکمل ہو جاتے۔ شہریار کو اور اپنے بچے کو ایک دفعہ پھر سین مرغ نے اپنے پروں میں اس طریقے سے چھپایا کہ وہ جس قدر زیادہ تیز رفتار سے اڑے، لیکن یہ دونوں نیچے نہ گرنے پائیں۔ اگر سین مرغ کا بچہ گر بھی جاتا تو اب وہ اس قابل تھا کہ وہ خود پرواز کر کے اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن بہرحال شہریار کو محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ تو دونوں کو پروں میں چھپانے کے بعد سین مرغ نے ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لیا اور ایک پرواز اس نے پھر بھری۔ اب کی بار اس نے اپنی رفتار کو مزید تیز کیا، کیونکہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر اب وہ چچا اور چچی کے اس ڈیرے کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، جہاں پر ہو سکتا تھا کہ اسے آگے کے راستہ مل جائے اور اسے گل اور صنوبر کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ یہ گل اور صنوبر کی داستان شہر یار کے لیے واقعی وبال جان بن جاتی اگر اسے سین مرغ نہ ملتا، اور وہ سین مرغ کے ذریعے سے ہی وہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ لیکن اب پتہ اسے ابھی تک نہیں چلا تھا کہ کیا کوئی گل اور صنوبر موجود بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو ان کی داستان کیا ہے، اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہے، پھر وزیر زادی نے اسے اس امتحان میں کیوں ڈالا۔ یہ ساری باتیں سوچتا ہوا، انہی باتوں پہ غور و فکر کرتا ہوا، آخر کار شہزادہ شہر یار سین مرغ کے ساتھ 1 مہینے کا لمبا سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پر جا کر پہنچ گیا،
یہ بھی ایک بہت بڑا بیابان جنگل تھا۔ اس جنگل میں ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر دور دور تک کوئی چرند پرند نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پر ایک بہت بڑے ویران سے کھنڈر کے پاس جب سین مرغ نے اسے اتارا اور وہاں پر چند ہی لمحوں میں سین مرغ نے اپنی مخصوص آواز میں جب چیخنا چلانا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر پرندے اکٹھے ہونے لگے، اور پھر تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور سین مرغ اور اس کی مادہ دونوں اس سین مرغ کو نظر آئے، اور وہ دونوں یقیناً وہی چچا اور چچی تھے جن سے ملنے کے لیے یہ سین مرغ آیا تھا۔ سین مرغ نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا۔ وہ بھی ایک آدم ذات کو دیکھ کر تھوڑے حیران رہ گئے تھے، لیکن جب انہیں بھی شہریار کی حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے بھی شہریار کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ اے آدم ذات، یہ صحیح کہتا ہے، ہم اگر کسی کا احسان اتارنے میں اپنی جان بھی دے دیں تو ہم اس کا احسان اتارتے ضرور ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ اگر تم یہاں پر آئے ہو اور تم ایک بات کو، ایک داستان کو لے کر کے تم یہاں ہمارے پاس پہنچے ہو، اور تم یہاں پر ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم داستان گل صنوبر سننا چاہتے ہو، تو اے نوجوان، تو خوش ہو جا۔ گل اور صنوبر واقعہ ہی موجود ہیں، اور گل اور صنوبر کی داستان کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ میں بتا دیتے ہیں، یہ ہم لوگ تمہیں بتا دیتے ہیں کہ گل اور صنوبر واقعہ ہی موجود ہیں، اور گل اور صنوبر کے بارے میں تم لوگ صحیح جگہ پر پہنچے ہو۔ ہم تمہیں گل اور صنوبر کے بارے میں اتنا ضرور بتائیں گے کہ تم گل اور صنوبر تک کیسے پہنچ سکتے ہو، اور گل اور صنوبر کون ہیں ان کی تھوڑی سی معلومات ہم تمہیں ضرور دیں گے، لیکن یہ بتا دیں کہ گل اور صنوبر کے پاس جانا، وہاں سے داستان سننا اور پھر داستان سن کر کے واپس زندہ آنا یہ ناممکن ہے۔ اب دونوں چچا اور چچی کہنے لگے، یہاں سے آگے 15 دن کا سفر ہے۔ 15 دن کے سفر کے بعد ایک ایسا پہاڑی علاقہ آ جاتا ہے کہ وہ پہاڑ بڑا ہی عجیب ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر آگ لگی رہتی ہے، ہر وقت وہاں سے آگ کے شعلے نکلتے رہتے ہیں جو اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آسمان سے بھی آگ برستی ہے جو کہ نیچے اس پہاڑ کی طرف آتی ہے۔ وہ نیچے والے شعلے جب اوپر کی طرف جاتے ہیں اور اوپر والے شعلے جب نیچے کی طرف آتے ہیں تو درمیان میں ایک جگہ پر آ کر دونوں ہی شعلے آپس میں مل جاتے ہیں۔ جب دونوں شعلے آپس میں ملتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پورے پہاڑ پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پورے پہاڑ پر آگ لگ جاتی ہے۔ یہ منظر تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر آگ کے شعلے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور آسمان سے بھی آگ برستی ہے، اور پھر اسی طرح وہ آ کر کے ملتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے۔ ان پہاڑوں کو اگر کوئی پار کر لے تو اس پہاڑ کی دوسری طرف جو دنیا ہے وہی گل بادشاہ کا محل ہے، وہی گل بادشاہ کی دنیا ہے، وہ گل بادشاہ کا محل ہے، گل بادشاہ کا علاقہ ہے، اور گل بادشاہ اس پہاڑ کے دوسری طرف رہتا ہے۔ اس کا محل بڑا عجیب ہے، اس کے محل کی کیا بات کریں، ایک بڑا ہی عجیب طلسم کدا ہے۔ اس کا محل جو ہے وہ اس لحاظ سے عجیب ہے کہ نہ ہی اس کا محل زمین کے اوپر ہے اور نہ ہی آسمان کے اوپر ہے، بلکہ دونوں کے درمیان میں اس کا محل ہے۔ اس کا محل سمجھ لو ہوا میں کھڑا ہے، وہ ایک فضا کے میں محل ہے، اور اس کی جو رعایا ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی فضا میں ہی رہتے ہیں اور وہ نیچے نہیں گرتے، یعنی وہ فضا ہی ان کے لیے زمین ہے، وہ وہاں سے نیچے نہیں گرتے۔ اگر وہاں پر مکان ہیں، شہر ہے، آبادیاں ہیں، بازار ہیں، تو وہ بھی سب فضا کے اوپر ہیں، اور کوئی بھی وہاں سے نیچے زمین پر نہیں گرتا۔ پہاڑ پار کرنے کے بعد یہی منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اگر شہریار کسی طریقے سے اس پہاڑ کو پار کر کے وہاں پر پہنچ گیا تو یہ بھی بظاہر فضا میں، ہوا میں چلے گا، لیکن ہوگی وہ زمین، لیکن وہ زمین ایسی ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو گل بادشاہ کا محل ہے نہ ہی زمین پر ہے اور نہ ہی آسمان میں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان میں ہے۔ تو اس محل میں داخل ہونا، وہاں سے کہانی کے بارے میں جاننا، گل صنوبر کی داستان سننا، اب یہ سب کچھ تو شہریار کو اپنی صوابدید پر کرنا ہوگا، یہ کیسے وہاں پر پہنچتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ لوگ ادھر اس پہاڑ پر جائیں گے، اس پہاڑ کو کراس کرنا ہی، وہاں سے گزرنا ہی موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔
چچا چچی کی یہ باتیں سن کر کے اسے یقین ہو گیا شہریار کو کہ یہی وہ گل بادشاہ ہے کہ جس کی شہریار کو تلاش ہے، کیونکہ اس کا محل بالکل اسی طرح سے بنا ہوا تھا جو وزیر زادی کا پہلا چیلنج تھا، پہلا سوال تھا کہ ایک ایسا محل ہو جو نہ زمین پر ہو اور نہ آسمان پر ہو اور دونوں کے درمیان میں ہو۔ دوستو پارٹ 3 بھی مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ کو پارٹ 4 سنائیں۔